بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کی کہانی۔ یہ وہ دن تھا جب یزیدی فوج کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ عمر بن سعد یزید کا نمائندہ لشکر لے کر آیا اور کربلا میں حسین کے خیموں کے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ پانی کا دباؤ بڑھنے لگا۔ دشمن کی طرف سے امام حسین کو آخری بار بیعت کی دعوت دی گئی، مگر امام نے فرمایا موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ 8 محرم کو دریائے فرات تک اہل بیت کی رسائی بند کر دی گئی۔ امام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ دشمن سے پانی کے لیے بات کریں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہی دن تھا جب حضرت قاسم نے امام حسین سے عرض کی، کیا مجھے بھی شہادت کی اجازت ملے گی؟ امام نے فرمایا، میرے بچے تم ابھی کم عمر ہو، لیکن قاسم نے کہا، شہادت حق ہے اور میں اپنے چچا پر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ خیموں میں بے چینی تھی، خواتین و بچے پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ زینب نے سکینہ کو سینے سے لگایا اور لبوں پر بس یہی دعا تھی، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما۔ یہ دن خوف، صبر اور عظیم قربانی کی تحمید کا دن تھا۔ یزیدی لشکر نے امام کو آخری بار کہا، آپ یا تو بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے فرمایا، ہمیں ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں۔ یہ وہ رات تھی جسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے خیموں کا دورہ کیا، بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا، خواتین کو تسلی دی، اپنے وفادار ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اگر تم چاہو تو چلے جاؤ، دشمن مجھے چاہتا ہے، تم پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ لیکن حضرت عباس، علی اکبر، حبیب ابن مظاہر، زبیر، مسلم بن اسوجہ اور سب ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے چاہے ہمیں جان دینی پڑے۔ امام حسین، علی اکبر، حضرت زینب نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ خیموں سے قرآن کی تلاوت، نماز اور ذکر دعا کی صدائیں آتی رہیں۔ یہ وہ دن ہے جو تاریخ کا سب سے سیاہ دن ہے، مگر ایمان والوں کے لیے روشن ترین سبق کا دن بھی۔ امام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی، جنگ کی تیاری مکمل ہوئی۔ امام نے خیموں کو پشت دی تاکہ خواتین اور بچوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ خیموں کو گرد خندق کھدوائی گئی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ امام نے یزیدی لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جان لو میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میرے نانا نے تمہیں بتایا کہ میرا احترام فرض ہے، مگر تم ظالم ہو چکے ہو۔ اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو میرے ساتھ لوگوں کو دیکھو، لیکن ظلم کے اندھے دشمن کے دل نرم نہ ہوئے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت۔ امام کا جوان بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہ۔ میدان میں اترے، دشمنوں پر خوب وار کیے، شہادت سے پہلے فرمایا، ابا جان، پیاس نے میرا حال برا کر دیا ہے۔ امام نے فرمایا، بیٹا، جلد ہی تمہیں نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ امام حسن کے بیٹے چچا کے قدموں میں گرے تھے اور شہادت کی اجازت لی تھی، شیر کی طرح لڑے اور شہید ہو گئے۔ امام حسین نے ان کی لاشوں کو گود میں لے کر فرمایا، قاسم، تیرے چچا کی کمر ٹوٹ چکی گئی ہے۔ جب بچے پیاس سے تڑپنے لگے، عباس مشکل لے کر دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ پانی بھر کر لوٹے، مگر دشمنوں نے بازو کاٹ دیے۔ انہوں نے پانی زمین پر گرا دیا تاکہ وفا کی مثال بن سکیں۔ امام کے قریب پہنچے اور فرمایا، بھیا، عباس کا سلام قبول ہو۔ امام حسین تنہا رہ گئے، زخم جسم، پیاس سے نڈھال مگر ہمت قائم۔ 70 سے زائد زخم کھا چکے تھے، گھوڑے سے زمین پر گرے، سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، تیرے دین کی حفاظت میں، تیرے نبی کے دین کی خاطر یہ قربانی قبول فرما۔ شمر لعین نے امام کا سر تن سے جدا کیا اور نیزے پر بلند کیا۔ زمین کربلا پر قیامت برپا ہو گئی۔ امام کے بعد خیموں پر حملہ ہوا، آگ لگا دی گئی، خواتین کے سروں سے چادر چھین لی گئی۔ سکینہ، زینب اور باقی خواتین کو قیدی بنا کر کوفے اور شام لے جایا گیا۔ زینب نے درباروں میں خطبے دیے، یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا اور حسین کا پیغام پہنچایا۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے، حق کے لیے تنہا بھی کھڑے ہونا پڑے تو پیچھے نہ ہٹو۔ ایمان، سچائی اور قربانی کا دوسرا نام حسین ہے۔ ظلم کے سامنے جھکنا حرام ہے۔ زینب کی طرح عورت بھی حیا کے ساتھ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتی ہے، یا حسین، لبیک، یا زینب۔